سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کوئی ملک میرٹ اور قانون کی حکمرانی کے بغیر فلاح اور ترقی کی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہتر کارکردگی کے حصول کی خاطر قومی اداروں میں اصلاحات لانے کے لیے سخت فیصلے کر رہی ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ 45 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے شہریوں اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں طالبان کے ایک حملے میں 13 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے، جو 2 ٹیسٹ اور 3 T20 انٹرنیشنل میچ کھیلے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ان کا نیا پاکستان کا نظریہ ان اصولوں کی پیروی پر مبنی ہے جو ریاست مدینہ میں اپنائے گئے تھے۔ ایک نجی نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ کوئی قوم میرٹ اور قانون کی حکمرانی کے بغیر آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ ہی فلاح اور ترقی کی منزل حاصل کر سکتی ہے، اور ان کی حکومت انہی بنیادی اصولوں پر کاربند ہے۔ وزیر اعظم نے ایک سوال پر کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ NRO لے کر احتساب سے بچا جائے، اور وہ کبھی بھی انہیں NRO نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک رہنماؤں کو قانون کی حکمرانی کے تحت جواب دہ نہیں بنایا جائے گا، ملک ترقی اور خوشحالی کی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ عمران خان نے کہا کہ فوری طرز کے خونی انقلاب کے برعکس وہ ایک آہستہ رفتار کا انقلاب لا رہے ہیں جو ووٹ کے ذریعے آتا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہتر کارکردگی کے حصول کی خاطر قومی اداروں میں اصلاحات لانے کے لیے مشکل فیصلے کر رہی ہے۔ ایک نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے قومی اداروں کے تشخص کو نقصان پہنچانے پر حزبی اختلاف پر کڑی نکتہ چینی کی۔ شبلی فراز نے کہا کہ حکومت اصلاحاتی پروگرام کے ذریعے اداروں کے تشخص اور کارکردگی کی بحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون 3 عشروں تک برسر اقتدار رہیں، لیکن PIA، پاکستان اسٹیل ملز اور دوسرے اداروں کی کارکردگی میں بہتری کی جانب خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کی طرف پرواز کرنے والے PIA کے طیارے کے واقعے پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہوائی اڈے پر طیارے کے قبضے میں لینے کا معاملہ عجیب ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سفارت خانہ اور PIA کی ٹیم تفصیلات جمع کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگلے 2 روز میں تحقیقات کے بعد اہم تفصیلات منظر عام پر لائیں گے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے واٹس ایپ کے اپنی پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی میں تاخیر کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ فیس بک جیسی کمپنیوں کے سینکڑوں صارفین متاثر ہوں گے، اور یہ بات انتہائی اہم ہے کہ سنجیدہ فیصلے کرتے وقت صارفین کی بڑی تعداد اور اعداد و شمار کے تحفظ سے متعلق ان کے مفادات کو یقینی بنایا جائے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 45 افراد جاں بحق اور 2432 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے 33,763 مریض زیر علاج ہیں۔ وبا سے متاثرہ اب تک 4,72,099 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی اطلاعات کے بارے میں معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پنجاب میں مزید 535 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران وائرس سے متاثرہ 17 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 1,48,448 پر پہنچ گئی ہے۔ پشاور کی ضلعی انتظامیہ نے آج شام 6 بجے سے شہر کے 5 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پشاور میں جاری اعلامیہ کے مطابق کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے باعث سمارٹ لاک ڈاؤن حیات آباد، کوہاٹ روڈ، بارسک روڈ اور یکا توت کے مخصوص علاقوں میں نافذ کیا جائے گا۔
بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل بابر افتخار نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ان کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب اور سوگوار خاندان کے لیے صبر کی دعا کی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے بھی سابق صدر کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وہ طویل علالت کے بعد کل دبئی میں انتقال کر گئی تھیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے آج لاہور میں ایک تقریب میں شیخوپورہ سے گجرانوالہ دو رویا شاہراہ منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 43 کلومیٹر طویل شیخوپورہ گجرانوالہ دو رویا شاہراہ سرکاری اور نجی شراکت داری کے تحت تعمیر کی جائے گی اور آئندہ 25 سال کے لیے نجی شراکت دار شاہراہ کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوں گے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی حق خودارادیت کے حصول کی جدوجہد کے لیے ان کی حمایت جاری رکھے گا۔ وہ آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی اور کشمیری کمیٹی کے رکن نورین فاروق سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسپیکر نے کہا کہ وزارت خارجہ کو اس سال کشمیر کے حوالے سے ایک بین الاقوامی سیمینار منعقد کرانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے ایک آل پارٹیز پارلیمانی گروپ تشکیل دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ برطانیہ کے رکن پارلیمنٹ ڈبلیل ابراہم نے وزیر اعظم بورس جانسن پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے بھارت کے دورے کے دوران اپنے ہم منصب نریندر مودی سے ملاقات میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے ارتکاب کا معاملہ اٹھائیں۔ بورس جانسن کے نام لکھے گئے خط میں انہوں نے بھارت کے وزیر اعظم کے ساتھ بھارت میں اقلیتوں سے روا رکھے جانے والے امتیازی سلوک کا معاملہ بھی اٹھانے پر زور دیا۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ کو اپنی پارلیمنٹ میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم بے نقاب کرنے پر بھرپور سراہا ہے۔ برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ نے بھارت کو ایک دو ٹوک پیغام میں کہا ہے کہ وہ زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظالم کا سلسلہ بند کرائے اور کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق خودارادیت دے۔ مسعود خان نے کہا کہ عالمی برادری کو بھارت کی مکاری کے باوجود اس بات کا ادراک ہے کہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اور انصاف کے اصولوں کی پاسداری کیے بغیر کشمیر کے تنازع کے حل تک جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امریکہ نے ایرانیوں اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں جن کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانے کا عمل تیز کرنا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے بحری جہازوں اور جہاز رانی کے اداروں سے تعلق رکھنے والے 7 اداروں اور 2 افراد کو بلیک لسٹ کیا ہے۔ افغانستان کے صوبے ہرات کے ضلع غوریان میں طالبان کے ایک حملے میں 13 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ گزشتہ سال فروری میں دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے مطابق امریکہ کے اس اعلان کے چند گھنٹے بعد کیا گیا جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ افغانستان میں اپنے فوجوں کی تعداد کم کر کے 2500 تک کر رہا ہے۔ اور اب کرکٹ، جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم 14 سال کے وقفے کے بعد اپنے پہلے دورے پر پاکستان پہنچ گئی ہے۔ کنٹوڈی کورٹسی کی قیادت میں افریقہ کی ٹیم آج کراچی پہنچی اور جلد ہی اس کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچ کھیلیں گی۔ ٹیسٹ میچ کراچی اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے جبکہ تمام T20 میچ لاہور میں ہوں گے۔ پہلا ٹیسٹ میچ اس ماہ کی 26 تاریخ کو کراچی میں شروع ہوگا۔ اور اب آخر میں موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں موسم انتہائی سرد اور خشک جبکہ ملک کے دوسرے حصوں میں سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں شدید دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور گلگت 11، کراچی 26، پشاور اور مظفر آباد 19، مری اور راولہ کوٹ 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم انتہائی سرد اور خشک جبکہ جموں میں سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ، اننت ناگ اور شوپیاں 2، جموں 16 اور لیہ -60 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کوئی ملک میرٹ اور قانون کی حکمرانی کے بغیر فلاح اور ترقی کی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔
وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہتر کارکردگی کے حصول کی خاطر قومی اداروں میں اصلاحات لانے کے لیے سخت فیصلے کر رہی ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ 45 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے شہریوں اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ افغانستان کے صوبے ہرات میں طالبان کے ایک حملے میں 13 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے جو 2 ٹیسٹ اور 3 T20 انٹرنیشنل میچ کھیلے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔